वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अल-हम्द मिफ्ताहन लिज़िक्रिह सबबन लिल-मज़ीद मिन फ़ज़लिहि व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिहि। वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व अमीन वहयिहि व ख़ातिम रसूलिहि सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ایک درود بھیجیں محمد گفتگو کی آخری تقریر ہے جو فروغ ایمان ٹرسٹ کے تحت منعقد کیا گیا، اور دعا یہ ہے کہ بابل کا جو ٹرسٹ ہے فروغ ایمان، اس کو پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ممبر پر آج میں کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، اور جہاں آپ لوگ ہوں گے آپ کے علاوہ پھر کوئی ایک سلسلہ چل رہا ہے آمد جامد کا، لہٰذا دعا ہے پروردگار عالم سے کہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے کہ آج ہم ہیں، کل کوئی اور تھا، اور آنے والے کل کوئی اور ہوگا، لیکن دعا یہی ہے کہ اس ٹرسٹ سے بھی پروردگار اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی خدمت کی اور اس عشرے کو منعقد کرانے میں جو ذرا سی بھی رتی برابر بھی خدمت ہے یا نمایاں کوئی خدمت ہے، کام ہے، سب کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور حضرت حجت بارگاہ میں ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا سید الشہداء کے عزادار میں سے محسوب فرمائے اور شمار فرمائے۔ ابھی مجھے ایک دعا کا پرچہ آیا ہے کہ اگر میرا نام لے کر کہا گیا اگر آپ دعا کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کسی کنیز سیدہ کی اولاد کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ آپ نے بہت ہی حسن ظن سے کام دیا میں دعا کروں۔ دعا ہم کیا کریں گے؟ دعا حضرت حجت سے ہے کہ تمام وہ مومنات اور مومنین، وہ تمام لوگ بلکہ کسی بھی مذہب اور دین کے ہیں جن کے دل میں عزاداری سید الشہداء کا احترام ہے، پنجتن کا احترام ہے، جو بے اولاد ہیں پروردگار صدقے میں پنجتن کے، خصوصاً سید الشہداء کے، اور حضرت حجت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان سے التماس کرتے ہیں کہ ان سب کو ایسی اولاد عطا فرمائیں جو صحیح سیرہ ہو، صحیح سورہ ہو، عقل روح ایمان جس کا بہترین ہو۔ اب یہ اس کی مصلحت ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکورا، کس کو لڑکا دے کس کو لڑکی دے۔ اکثر یہ دعا کروائی جاتی ہے کہ اولاد نرینہ کی دعا، تو یہ میں 10ویں امام کی حدیث پڑھ چکا ہوں دن پہلے، رب ابنۃ خیر من ولد، کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو لڑکوں سے بہتر ہیں۔ اور تو بہرحال اس کے علاوہ اس مومنہ نے جو پرچہ بھیجا دعا کا، ان کی خدمت میں اگر یہ سن رہی ہیں یا ان کا کوئی عزیز یہاں بیٹھا ہے، ظاہر سی بات ہے پرچہ آیا ہے، تو یہ ائمہ سے حدیث ہے کہ جو فیروزہ ہوتا ہے، فیروزہ اصلی نیشاپور کا، میاں اور بیوی دونوں اس کو پہنے کی آیت کندہ کروا کر کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، یہ مشہور و معروف ہے۔ آپ جا کر کسی فیروزہ نیشاپور کا ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کیا ہے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میرا علم اگر میں ممبر سے مڑ جاؤں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ممبر پہ کیا ہو رہا ہے، تو جو میری اوقات ہے اس کے مطابق میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دی۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار، کثرت سے محمد آل محمد پر درود، اور ظاہر سی بات ہے کہ طبی معائنہ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو معصومین کی تعلیمات سے بھی نکل کر آتا ہے۔
تو امید ہے کہ یہ میری مومنہ بہن جنہوں نے یہ پرچہ بھجوایا یا برادر مومن نے وہ اس کو توجہ سے سنیں گے. اور مفاتیح الجنان میں دعائیں ایسی بہت ساری ہیں کہ جو اگر وہ فہرست کو دیکھیں گے انڈیکس کو، اس میں وہاں ان کو مل جائیں گی. تو بہرحال پروردگار سے دعا ہے کہ ان سب چیزوں کی ان کو ضرورت نہ پڑے، اور اگر ضرورت پڑے تو بھی در اہل بیت سے یہ چیزیں آئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کے پروردگار اس ہماری مومنہ بہن کی اس مشکل کو حل فرمائے اور جلد از جلد اہل بیت کی بارگاہ سے طیب و طاہر پاکیزہ اولاد عطا فرمائے. یہ حدیث، عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث پہلی مجلس سے 11ویں محرم سے میں نے پرچے پر لکھ کے رکھی ہوئی تھی. روز دیکھتا تھا، پڑھوں گا، نہیں پڑھ پاتا تھا. روایت آئی ہے معصوم سے، اللہم ارزق محمد و علی محمد ومن احبہ العفاف والکفاف. پروردگار عطا فرما محمد و علی محمد کو اور جو ان سے محبت کرتے ہیں عفاف اور کفاف. عفاف یعنی پاکیزگی، بطن کی پاکیزگی، تحت البطن کی پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی. والکفاف یعنی اتنا رزق ان کو عطا فرما کہ ان کو جو بھی ضرورت ہو یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. ورزق من ابغض محمد و آل محمد، اور جو محمد و آل محمد سے بغض رکھتے ہیں پروردگار ان کو عطا فرما المال والولد، لڑکے عطا فرما اور مال عطا فرما. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ لڑکوں کی کثرت، مال کی کثرت، لڑکوں کی قلت، مال کی قلت ہے. کیا سلسلہ؟ سلسلہ تمسک ہے محمد و آل محمد سے. آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، اب دیکھیے پہلی مجلس وہ جو تاریخ پیدائش میں بات ہوئی تھی آپ کی، میں یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا رب دے کر بات کو آگے بڑھاؤں. برکت اور محمد آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے جو دعا کی گئی ہے کہ ان کو کفاف اور عفاف عطا فرما. کفاف کافی ہونا، یعنی چیزیں ان کو مل جائیں اور یہ دور رہیں کس سے؟ ان چیزوں سے جو ناپسندیدہ ہیں، روک دیں، اور ان کو پاکیزگی عطا فرما. عفاف، عفت اسی سے نکلا ہے. برکت بڑی عجیب چیز ہے. آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت یہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ یہاں پر. شہر میں، پورے شہر میں آپ فون کیجئے، امام باڑوں میں، مسجدوں میں بہت جگہ مجلس ہو رہی ہے. ایران عراق میں مجلس ہو رہی ہے اور پورے گلف میں مجلسیں ہو رہی ہیں اس وقت. اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ اس بیوی کی مرہون منت ہے کہ جو 18 برس میں دنیا سے چلی گئی. میں واقعہ بتا دوں آپ کو اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سید الشہداء جب دنیا میں تشریف لائے، یعنی یہ جو کہا گیا نا یہ جناب سیدہ کی منزلت کوئی نہیں پہچان سکتا. یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے 12 امام ہمارے عزاداری، 12 امام ولایت امامت، سن لیجئے یہ کس بی بی کی دعا کا صدقہ ہے. رسول خدا کی آغوش میں سید الشہداء جبریل آئے، بتایا تقتلہ امتک، اے محمد مصطفیٰ تمہاری امت اسے مظلومیت کے ساتھ قتل کر دے گی، اور یہ واقعات ہوں گے. رسول خدا نے کہا پھر میں اس بچے کو لے کر کیا کروں؟ لا حاجت لی فیہ. خوب توجہ کیجیے گا رسول خدا جملے پر. نبی کریم یہ نہیں فرما رہے کہ خدا دینا چاہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے. رحمت ہے، رحمت للعالمین کو دیکھیے. میری امت اگر اس کے خون سے ہاتھ رنگے گی، پروردگار اس بچے کو واپس لے لے، میری امت بدبخت ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس جملے کو سمجھ پائے. کہا کہ گویا کہ وہی آئی، علی کے پاس جاؤ. کہا علی یہ بچہ ہے، اور خبر آئی ہے، پیغام آیا کہ میری امت اس بچے کے خون سے ہاتھ رنگے گی. جناب امیر نے فرمایا لا حاجت یا رسول اللہ. اب دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کو مسلسل کہتا آیا ہوں، میں اپنے الفاظ شامل کر دیتا ہوں حدیث کا ترجمہ کرتے وقت. یا رسول اللہ پھر بچے کا لے کر کیا کروں میں اس کو؟ آپ کی امت اس کو قتل کرے گی، آپ کے نواسے کو، فاطمہ اور علی کے بیٹے کو. امت تو جہنمی ہو جائے گی. کیونکہ امت جہنمی ہو جائے گی پروردگار بچے کو واپس لے گا. یعنی وہ ماں کہ جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے کتنی خوش ہے، تیار ہے رسول خدا غم کو مول لیں، امت کو بچا دیں. چلو میں سیدہ کے پاس گئے، کہا سیدہ سے بھی پوچھ لو.
اب کیا بتاؤں میں اس بی بی کی شان کہ رسالت اور امامت کا فیصلہ موقوف ہے شہزادی کے فیصلے پر. نہیں چاہیے بچہ، امامت کہہ رہی ہے نہیں چاہیے، رسالت کہہ رہی ہے نہیں چاہیے. کہا کہ جاؤ عصمت سے بھی پوچھو. جناب سیدہ کے پاس آئے، کہیے فعاد ثلاثا، 3 دفعہ رسول خدا نے تکرار کیا کہ یہ بچہ. بی بی نے فرمایا لا حاجت لی فی، مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں ہے، امت قتل کرے گی، یہ میرا جملہ ہے، بدبخت ہو جائے گی، جہنم کی پاتال میں گرے گی جا کر. یا رسول اللہ، بابا جان یہ میرا جملہ میں عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اب آپ اگر ہم قیامت تک کے لیے سیدہ کے غم میں روتے رہیں، روتے روتے ٹکڑے ہو جائیں ہمارے، کم ہے اب قضا نہیں ہو سکتا جناب سیدہ کا. کیا فرمایا رسول خدا نے؟ ان فیہ الامامۃ والامانۃ، اس بچے کو جو لے کر آیا ہوں نا تمہارے پاس، امامت کا سلسلہ اس سے چلے گا، اور میرے وجود میں جو امانت الہی ہے وہ جو آگے بڑھے گی وہ اس بچے کے ذریعے بڑھے گی. تب بی بی تیار ہوئی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آپ بیٹھے ہیں یہ جناب سیدہ کے ایک جملے کے صدقے میں بیٹھے ہیں. ایک بی بی کی برکت ایسی ہے، ایک بی بی کی برکت ایسی ہے کہ آسمان سے لاکھوں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، لاکھوں فرشتے دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر کے جا رہے ہیں. قیامت میں سید الشہداء کے نام کا دروازہ جنت میں عرش الہی پر لکھا ہوا ہے. رسول حسین ابن علی کی فضیلت میں وہ حدیث جو آپ کو پتہ ہے، عزاداری کا ثواب، حسین ابن علی کی نسل سے چلنے والے ائمہ کی اتباع کا ثواب، آنسوؤں کا ثواب، حسین کے نام پر پانی پلانے کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب، حسین کی پیدل زیارت کا ثواب، خاک شفا کا ثواب، فرات کا ثواب، حسین کے حرم کے نیچے دعا کی قبولیت کا ثواب. آپ حسین کے جتنے ثوابوں کو گنتے رہیں وہ صدقے میں ہیں جناب سیدہ کے ایک جملے کے. اب سمجھ میں آیا پروردگار عالم نے ہماری اور آپ کی جنت کو ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. حسین ابن علی کی جنت سمجھ میں آئی کس بی بی کے قدموں تلے ہے. ان چیزوں کو سمجھیے. یہ جو اخبار پڑھا جاتا ہے نا صبح اور شام کا مجلسوں میں، اس نے کھردرا کر دیا ہے آپ کے ذہنوں کو. احادیث سننے کی عادت ڈالیے، روایت اہل بیت سننے کی عادت ڈالیے. زیارت جامع کبیرہ کیا ہے، زیارت عاشورہ کیا ہے، امین اللہ کیا ہے، مفاتیح الجنان کس کو کہتے ہیں، امام سجاد کی دعائیں کیا ہیں. بس سنیے ایسی مجلس جس میں مرجع کو دوڑ میں شامل کیا جائے حضرت حجت کے برابر میں رکھ کر، جتنا بڑا امام ہو، جتنی بڑی داڑھی ہو. حسین ابن علی کی آبا گر جائے، یہاں ہم چپ بیٹھے رہے، غلط ہے، انحراف ہے، گمراہی ہے، تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. بس سنیے، مر نہیں جائیں گے آپ ایسی مجلسوں میں، نہیں جائیں گے. مجلس حسین ابن علی کی ہو جاتی ہے، نماز کے بعد بیٹھیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیے، 2 آنسو نکلے، بی بی کی نظر ہو گئی، ملائکہ نازل ہو گئے. آپ نے سمجھا کیا حسین ابن علی؟ بس سنیے ایسی مجلس. کون آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. بچے پوچھتے ہیں مجھ سے آ کر، یہ دینیات کلاسز میں جاتے ہیں جو بچے نے مجھ سے، مولانا آپ نے جو امامت کا فاصلہ بتایا مجتہدین سے، یہ تو بڑا عجیب ہے. میں نے تمہاری نظر میں کتنا تھا؟ بچے کیا باقاعدہ جو بچے نے اشارہ کیا، ہم سمجھتے ہیں مجتہد یہاں پر ہے، امام یہاں پر ہے. تف ہے ایسی دینیات کلاسز پہ، تف ہے ایسے امامے پہ، تف ہے ایسی داڑھی پہ کہ جو فاصلہ امام اور مجتہد کے درمیان بچہ بتا اتنا ہے. نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد. جس کو جملہ برا لگ رہا ہے وہ جو جا کر جھک مارے وہاں آپ تلخ ہو جاتے ہیں. بھائی میں مسکراتا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، حسین ابن علی کی توہین ہو رہی ہے، میں مسکراتا رہوں کہ پتہ نہیں کسی آدمی کو، کسی شخص کو برا نہ لگ جائے. آپ کا میرا اشارہ کسی طرف نہیں ہے، میرا اشارہ اس فکر کی طرف. کس فکر کی طرف؟ پائے مبارک پر جاؤ امام رضا کے، بیٹھو اور یہ جملہ پڑھو، اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتخذوا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بامامک وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد. پروردگار لعنت بھیج ان لوگوں پر. برا لگتا ہے امام کی زیارت سے جملہ نکلوا دو. کیا جملہ ہے؟ پروردگار اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، جنہوں نے تیری نعمت میں تبدیلی کی، واتخذوا نبیک، تیرے نبی پر الزام لگایا،
وَسَخِرُوا بِآيَاتِكَ، اور تیری آیتوں کا اور تیرے بنائے ہوئے اماموں کا مذاق اڑایا. وَحَمَلُونَا صَلَىٰ أَكْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ، اور لوگوں کو آل محمد کے کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کا قد اونچا کروایا. سمجھیے، جب تک آپ تعلیمات خالص کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کی قبر، آپ کی قیامت، پورے سرا سب مشکل سے دوچار ہیں. عقیدہ خالص امامت اور ولایت کو لے کر جائیے. آپ کے آنسو باعث تعزیت ہیں، آپ کے آنسو باعث تسلیت ہیں. ایک بچے نے مجھ سے آ کر کہا مولانا یہ بڑی بیتوکی بات ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی. کس چیز کو تسلیم نہیں کرتی؟ 1400 برس ہو گئے ہم روئیں گے جناب سیدہ کو کس بات کی تعزیت؟ میں کہا بھائی تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی. تمہاری اوقات کیا ہے؟ 50 سال پہلے تک تمہیں بخار ہو جاتا تھا، اماں کہتی تھی بیٹا لحاف اوڑھ کر سو جاؤ پسینہ آئے گا. اب کہا جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے شاور لو جا کر. تو پہلے اپنی عقل کو ایک جگہ پر اسٹیبل کر لو، اس کے بعد بات کرنا. میں کیا کروں؟ عصر عاشور کی زیارت کا کیا کروں؟ احسن اللہ لک العزا، جہاں پر تعزیت پیش کی جا رہی ہے، رسول خدا کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے، امام حسن کو، جناب سیدہ کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے، جہاں پر حضرت حجت کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے. اگر تعزیت کا پہلو نہ ہوتا، عاشور کے دن جب بھی مومن ایک دوسرے سے ملیں یہ کہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، خدا ہمارے اجر کو تمہارے اجر کو زیادہ کرے. فی مصابنا بالحسین، جو امام حسین پر مصیبت نازل ہوئی. آڑی ترچی منطق مت سنیے، بے وقوف قسم کی باتیں مت سنیے. آپ حضرات کی غلطی یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مفاتی سے دور ہیں، صحیفہ سجادیہ سے دور ہیں. آل محمد کو سمجھیے، اس حدیث کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے. نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت سے کسی کا مقابلہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کس کا؟ جبرائیل، اسرائیل، آدم، نوح، یوسف، یعقوب. کون؟ جناب سیدہ نے فرمایا اپنے خطبہ فدکیہ میں وَنَحْنُ وَسِيلَتَهُ وَحُجَجَهُ عَلَى اللَّهِ، ہم خدا کا وہ وسیلہ ہیں، خدا کی وہ حجت ہیں کہ جو آسمان و زمین میں جو بھی ہے ہم اس کے لیے وسیلہ ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا وسیلہ شہزادی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کا وسیلہ شہزادی. اپنی فکروں کو معین کیجئے. اگر ہر شخص جو اپنی بات آپ کے دماغ میں ڈال کر چلا جائے تو پھر ولایت سے آپ نے لیا کیا، امامت نے سکھایا کیا؟ کونوا نقاد الکلام، کلام کی تنقید کرنا سیکھو، کلام کو پرکھنا سیکھو، کلام کو پرکھنا سیکھو. کس طرح سے کم من ضلالت، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں. اگر آئمہ کو خدا کے مرتبے پر لانا قابل لعنت عمل ہے تو آئمہ کو یا کسی غیر معصوم کو امام کے مرتبے تک لانا بھی قابل مذمت عمل ہے. اختیاری نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے. رسالت ایک طرف، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس بات کو سمجھیے، جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. آپ سب کو پتا ہے دوسرا مصرع، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا ذرا سی پھونک بھی اگر اضافی لگ جائے شیشے کا برتن بنانے میں تو شیشے کے برتن کی شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. اس برتن کو برتنوں کے دیگر برتنوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. حضور آپ کی نماز کو، آپ کی روح کو رکھا جانا ہے کہاں پر؟ موالیان اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. آپ کی نمازوں کو وہاں تک کا سفر کرنا ہے. اپنی مودت، تولے اور تبرے کے قبلے کو درست کیجئے. اور دوسری بات جو میں کہہ کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں وہ یہ کہ ہم نے واقعاً گناہ کمایا. مولانا آپ مجلس پڑھتے ہیں یہ کرتے، بھائی اس مجلس جو پڑھتے ہیں نا آج کل جو ہو رہی ہے، خدا جہنم میں نہ لے کے جائے بہت بڑی بات ہے، جنت چھوڑ دیجئے. جو ہمیں اپنے اسلاف سے آزاداری ملی تھی بگاڑ دیا ہم نے اس کو. وہ لوگ تھے کچھ کر کے نہیں گئے، نظریاتی کام کریں گے. آپ نے کیا ہے نا نظریاتی کام. آئیے دیکھیے، بچہ کہہ رہا ہے دینیات کلاس والا امام یہاں پر ہے، مجتہد یہاں پر ہے، امام یہاں پر ہے. یہ نظریاتی کام ہے آپ کا. خودکشی کر لیجئے اگر غیرت ہے رتی برابر. کہہ سکتا تھا کوئی 70 سال پہلے، 60 سال پہلے. اس کے سامنے تھی یہ حدیث. زندہ کیجئے معصومین کی تعلیمات کو، سمجھیے جا کر، مفاتی سے اپنا تمسک رکھیے. اہل بیت کی زیارتوں کو پڑھیے، زیارت عاشورہ کو پڑھیے. سید الشہداء کے بارے میں کوئی بھی مولانا، علامہ، ذاکر کوئی بھی بات کرے،
آپ کے سامنے کوئی ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی یہ بوری ہے، اس میں 40 کلو کا گندم بھرا ہے، ایک کہے نہیں 80 کلو کا، ایک کہے 50 کلو کا، ایک کہے 30 کلو کا. بھائی ہاتھ کنگن کو عارضی کا چلیے تو ترازو پہ تلوا لیجیے. تو ائمہ آپ کو مجھ جیسے مولوی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے گئے. دو چیزوں کو سمجھ کے رکھیے، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اہل بیت کے بعد کوئی نہیں ہے، اہل بیت سے پہلے کوئی نہیں ہے. ان تک آ گئے خدا تک آ گئے، ان سے ہٹ گئے خدا سے ہٹ گئے. دوسری چیز، اپنے مرجع تقلید کا احترام کیجئے، اس کے فتووں پر عمل کیجئے، دوسرے کے مرجع تقلید کا بھی اتنا ہی احترام کیجئے. اور میرے وہ نوجوان بچے کہ جو تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید وقلید، بھائی ٹھیک ہے آپ نہیں کرو، کسی میں کیا جرت جو آپ سے تقلید کروائے، لیکن پھر آپ مجتہدین کی، مراجع کرام کی توہین بھی مت کیجئے. فلاں نے یہ فتویٰ کیوں دے دیا، فلاں نے یہ فتویٰ کیوں دے دیا، فلاں نے یہ بات غلط کی، جو مغلظ لفظ غلیظ لفظ میں آیا آپ نے انجام دے دیا، ادا کر دیا، اس سے بھی دور ہوئیے. لیکن آزاداری، آپ کا مرجع تقلید جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلیے اور اس کے مطابق یہ بات کیجیے. اور ایک آخری چیز پھر موضوع کی طرف ہوں، خدا کے لیے 12 امام اور 14 معصومین میں کہیں واٹس ایپ فیس بک کا نام نہیں آتا. واٹس ایپ 13واں امام اور فیس بک 14واں امام، کہیں نہیں ہے. یہ جو ان چیزوں سے معلومات آتی ہے اس کو آگے مت بڑھائیے. ایک عجیب مصیبت آ چکی ہے. مولا کائنات نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، واللہ کہیں نہیں ملتی وہ حدیثیں کہ جو آپ اور ہم اہل بیت کے نام سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، نہیں ملتی. جو آپ سے بھیج رہا ہے پہلے اس سے پوچھے کس کتاب سے بھیج رہے ہیں. اگر میں آپ کے نام سے منسوب کر دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرض کیجیے باب العلم کی جو مسجد ہے اس کے پیپر میرے نام پر ہیں، ٹرسٹ آئے گا کیسے کہا آپ نے؟ لوگ کہیں گے مولانا کیسے کہہ دیا آپ نے؟ ایک مسجد کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کو آپ غلط آدمی سے منسوب کر دیں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. حجت خدا، قرآن ناطق، لسان اللہ ناطق، اس کے بارے میں آپ نسبت دے رہے ہیں، مت بڑھائیے آگے. نہج البلاغہ کے مطالعے کی کلمات قصار کی عادت ڈالیے. اہل بیت مولانا بڑے مشکل خطبے چھوڑ دیجیے، فہرست میں جا کر دیکھیے کہ کہاں کہاں پر مولا کائنات نے اہل بیت کی تعریف کی ہے. وہ تو مشکل نہیں ہے، توحید کا مشکل خطبہ ہے، قاصیہ مشکل خطبہ ہے، شخشقیہ فرض کیجیے مشکل خطبہ ہے، مختلف خطبے جو مشکل ہیں. آپ ان چیزوں کو مارک کیجئے کہ جہاں پر اہل بیت کے بارے میں گفتگو کی ہے ان خطبوں کو پڑھیے، جا کر دیکھیے کہ اہل بیت کے بارے میں جناب امیر نے کس طرح سے گفتگو کی ہے. پھر لاکھ آندھیاں چلیں گی، آپ کے ذہن سے امامت کا عقیدہ کوئی آواز بلند ہمارے گھر میں ہیں، موجود ہیں. دیکھیے جا کر ترجمہ پڑھیے. مولانا کس سے ایک طریقہ بچوں سے گھر میں ڈسکس کرنے کی عادت ڈالیے، اور ذاکروں کو، نوحہ خانوں کو برا مت کہیے فضول میں. ایک عجیب بچہ نوحہ سننا ہے اس کا ٹھیک ہے، آپ سے اختلاف ہے، بڑے ادب کے ساتھ بچوں کو سمجھائیں، بیٹا دیکھو یہ مناسب نہیں ہے اس نوحہ خان کی جو یہ حرکت ہے. نیت خدا جانتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بہرحال اگر آپ نے بچوں کو اور نوجوان اور چھوٹے بچوں کو نوحہ خانوں سے، ذاکروں سے بدظن کر دیا تو پھر کس کے چوکھٹ پہ جا کے ٹکیں گے آپ کے بچے ولایت لینے کے لیے؟ یہ بھی ایسا وہ بھی ایسا. تو بڑے احتیاط سے، ہم کو بھی پتہ ہے، ہم سے مطلب میں اور میری سطح کے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نوحہ خان کیا کر رہے ہیں، کیا ممبر پہ کیا، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ حضور اس امانت عزاداری کو اگلی نسل کو بڑی امانت داری کے ساتھ منتقل کر کے قبر میں اتریے. بہت خیال رکھیے. بات ہو رہی تھی کس پر؟ روح پر، صاحبان ایمان اور اہل بیت اور صاحبان ایمان. تو یہاں پر روح کا سلسلہ دیکھا گیا کہ جو چیزیں مولا کائنات نے بتائیں، جو چیزیں رسول خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اور وہ تعلیمات جو بتائیں، اور
کل تک کی خصوصیات بتائی تھیں اصطلاحات کے ذریعے. کہا جاتا ہے کہ مولانا ہم لوگ فقراء ہیں, ہم درویش ہیں. آپ رسول خدا سے تو پوچھیے درویش کس کو کہتے ہیں, فقراء کہتے کس کو ہیں؟ نوجوان بچے آ کر ان کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کیا سلسلہ ہے. اور جو لوگ بھی اس عزاداری میں جس حد تک بھی جن چیزوں کی ملاوٹ کر رہے ہیں, غلط یا صحیح, آپ مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں مولانا آپ نے ملاوٹ کر دی مجلسوں میں اپنی, سب کے سب جواب دہ ہیں کس کے سامنے؟ جناب سیدہ اور حضرت حجت کے سامنے. سن لیجئے آخری بات کہ جو ڈوب مرنے کا مقام ہے صاحب معرفت کے لیے. 8 محرم کی رات ہے, نوجوان آ کے کہہ رہا ہے بر صغیر میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں, آج ان کے فضائل پڑھیے. عالم دین نے کہا, مقرر نے کہا, اسپیکر نے کہا کہ بیٹا آج حضرت عباس کی شب ہے. کہا کہ نہیں, ان کے تو کچھ مصائب, ان کے کچھ فضائل پڑھیے. یہ ہے آپ کی نظریاتی تربیت. جرت کیسے ہوئی اس کی؟ حضرت ابو الفضل عباس باب الحسین سلام اللہ و سلام جمیل انبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین فیما تغدی و تروح الزاکیات الطیبات یبن امیر المومنین. علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے, جناب سیدہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, علمدار کربلا ہے, بلند ترین مقام ہے. یہ ہے رونا, اس کو صحیح کیجئے, جراثیم کو محسوس کیجئے, کنٹیمینیشن کہاں پر ہے پکڑیے, وہیں پر ویکسین لگائیے, ڈٹیے, کھڑے ہوئیے, گھبرائیے مت, روکیے اس بات کو, اپنے بچوں کو بتائیے. جرت کیسے ہوئی اس بچے کی؟ یہ بچہ مخلص ہے, کالے لباس میں تھا, جلوس سے آ رہا تھا, ننگے پیر بھی تھا, لیکن اگر عالم دین سے کہہ رہا ہے بر صغیر میں فلاں صوفی بزرگ ہیں, ان کے حالات پڑھیے. یعنی 8 محرم کی شب تمہارا ذہن گیا کیسے کہیں ہو؟ علماء کہتے ہیں فقہی مسائل پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے عصر عاشور. مصائب کی شام غریبہ کی مجلس ہو, مصائب ہونے چاہیے, صرف کسی موضوع پر گفتگو نہیں ہو. شب عاشور کی مجلس میں سوائے فضائل و مصائب اہل بیت کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. فقہ وغیرہ نجاست طہارت سیکھنی اور ایام ہیں, سیکھ کر آئیے. کچھ شبیں ہیں مخصوص کہ جہاں پر پوری طاقت کے ساتھ فضائل اور مصائب اہل بیت کو اجاگر کرنا نہیں کیا, خیانت ہے حق سیدہ پر. کیا فرمایا؟ فقراء الفقراء احبائی, اے محمد فقراء میرے بہت محبت ہے مجھے, میرے احبا, میرے احباب فقراء ہیں. فقراء کون ہیں؟ اس حدیث میں فرمایا الذین رضوا بالقلیل. کل میں نے پڑھا تھا لیکن میں ایک منزل فکر تک آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لے جا سکا, وقت کم تھا. اب سنیے, الذین رضوا بالقلیل وصبروا علی الجوع, جو کم پر راضی ہو جاتے ہیں اور بھوک کے معاملے میں صبر کرتے ہیں. وشکروا علی الرخاء, اور شکر کرتے ہیں آسانی کی حالت میں. ولم یشکو جوعہم, جب بھوکے ہوتے ہیں تو شکایت نہیں کرتے کسی سے. ولا ظمأہم, اپنی پیاس کی بھی کسی سے شکایت نہیں کرتے. ولم یکذبوا السنتہم, اور ان کی زبانیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. ولم یغضبوا علی ربہم, یہ اپنے پروردگار پر کبھی غصہ بھی نہیں ہوتے, غضبناک بھی نہیں ہوتے, ناراض بھی نہیں ہوتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زندگی گزارنے کے دوران جتنے کٹھن ترین معاملات آئیں یہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں, پروردگار کے امتحانات ابتلاءات کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے پروردگار میرا بھائی مجھ سے بدتر ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو یہ دے دیا, مجھے یہ کیا, پڑوسی کو یہ دیا, مجھ کو یہ نہ دیا. ولم یغضبوا علی ربہم, دنیا کے ناخوشگوار کٹھن حالات میں اپنے پروردگار پر غضبناک نہیں ہوتے. ولم یغتموا علی ما فاتہم, غم میں مبتلا نہیں ہوتے اس چیز میں کہ جو ان کے ہاتھ سے نکل جائے. ولم یفرحوا بما آتاہم, اور اس پر خوش بھی نہیں ہوتے, اتراتے نہیں ہیں جو ان کو چیز دی جائے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ الفقراء. یا احمد ابغض الدنیا واہلھا واحب الاخرہ واہلھا, اے محمد دنیا سے بغض رکھو اور اہل دنیا سے بغض رکھو, اہل آخرت سے محبت رکھو اور آخرت سے محبت رکھو. اہل دنیا کون ہے؟ پروردگار یہ تو بتا اہل دنیا کون ہے. فرمایا پروردگار نے من کثر اکلہ, جو بہت ہی بسیار خور ہے, اوور ایٹنگ کرتا ہے, ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. وضحکہ, فضول بات میں ہنسے جا رہا ہے, تفکر نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, صرف ہر جگہ جہاں جاتا ہے ایک خوشی کی کیفیت. دیکھیے خوش ہونا برا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی معصومین نے تعریف کی ہے کہ حضرت عیسیٰ خوش رہتے تھے, حشاش بشاش تھے,
حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا جب مقابلہ کیا گیا روایت میں تو حضرت عیسیٰ کی معصومیت نے زیادہ تعریف کی ہے کہ وہ حشاش بشاش تھے، ہمیشہ پیشانی پر شکنے منہ بے سور کر نہیں رہتے تھے. یہ اچھی چیز ہے، لیکن کثر عقلہ و ضحکہ، جس کا ہنسنا بہت زیادہ ہو، ونومہ، جس کی نیند بہت زیادہ ہوا اہل دنیا. ان اللہ لا یبغض العبد النوام، پروردگار عالم اپنے اس بندے سے جو بہت کثرت کے ساتھ سوتا پڑا رہ جائے اس سے بغض رکھتا ہے. وغضبہ، جو بات بات پر غضبناک ہوتا ہے، طیش میں آتا ہے، یہ اہل دنیا ہے. قلیل الرضا، یہ بہت کم راضی ہوتا ہے. بہترین کھانا رکھ دیا، ارے زحمت بہت کیا آپ نے، لیکن دیکھیں اس کے اندر اگر یہ ڈال دیتے نا تو اچھا ہوتا. لباس آپ نے دیا اچھا تو ہے، لیکن میں بتاؤں آپ کو اس کے اندر دیکھیے بغل جو ہے نا یہ کپڑا ہے. قلیل الرضا، بہت کم راضی ہوتے ہیں، کم پر راضی نہیں ہوتے، بہت مشکل سے راضی ہوتے ہیں. حدیث ہے کہ من رضی بالقلیل من الرزق، جو بہت کم رزق جو اس کو مل رہا ہے حلال کا، اس پر راضی ہو جائے، رضی اللہ، پروردگار راضی ہو جاتا ہے منہ، اس سے، بالیسیر من العمل، اس کے بہت تھوڑے عمل سے. یعنی میرے بندے میری طرف سے تجھے بہت قلیل رزق ملا، تو راضی ہو گیا، اب عمل اپنا لا، کم ہے، میں تیرے کم عمل پہ راضی ہو جاؤں گا پروردگار کا سلسلہ. قلیل الرضا، بہت کم راضی ہوتا ہے، بہت مشکل سے راضی ہوتا ہے. لا یعتذر الی من اساء الیہ، جس کے حق کو پامال کرتا ہے اس سے معافی نہیں مانگتا. ولا یقبل عذر من اعتذر الیہ، اور اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا جو اس سے معافی مانگے. نہ خود معافی مانگتا ہے، نہ دوسرے کی معافی کو قبول کرتا ہے. یہ سلسلہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ پروردگار دراصل اپنے آپ سے ملانا چاہتا ہے. نفخت فیہ من روحی تھی نا، میں نے اپنی روح میں سے تمہاری روح میں پھونکا تھا، تو دیکھو اپنی اس روح کو روح الہی کرو. تم میں کچھ چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا، یہ سب کام کرو، لیکن حد اعتدال سے آگے مت بڑھو. اور تم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ میں بھی ہیں. کیا ہیں؟ مجھ میں یہ چیز ہے کہ جب گناہگار میری بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، ایک دفعہ آگر کہتا ہے پروردگار معاف کر دے، فوراً معاف کر دیتا ہوں. بہانے ڈھونڈتا ہوں معاف کرنے کے. تم بھی ایسے بن جاؤ کہ جو تم سے آگر گناہ کی غلطی کی معافی مانگے اس کو معاف کر دو. کسلان عند الطاعہ، بہت ہی سستی کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، بوجھل بدن کے ساتھ خدا کی اطاعت کرتا ہے. شجاع عند المعصیہ، لیکن جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو بڑا لپک لپک کے گناہ کرتا ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب حدیث قصہ کی مجلس ہو رہی ہے آ جائیے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آ جائیے، قدم ڈھائی من کے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے ٹی وی پہ فلاں چیز آ رہی ہے تو بغیر سوچے ہوئے کہ یہ حلال ہے حرام ہے لپک کر آتا ہے. کسلان عند الطاعہ وشجاع عند المعصیہ، یہ اہل دنیا کی علامت ہے. عجیب جملہ. عملہ بعید، لمبی لمبی آرزویں رکھتا ہے. وہ اجلہ قریب، موت کا وقت نزدیک ہے، آرزویں لمبی لمبی. لا یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. مولا نے فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جو ہر روز رات کو یا دن کو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قلیل التفقہ، دین کے بارے میں بہت کم سوچتا ہے. کثیر الکلام، گفتگو بہت کرتا ہے. قلیل الخوف، خوف خدا اس میں بہت کم ہے. کثیر الفرح عند الطعام، اچھا کھانا دے دو اس کو یہ خوش رہتا ہے. اہل الدنیا، اگلی علامت کیا بتائی؟ یحمدون انفسہم بما لا یفعلون، اپنی تعریف خود کرتے ہیں اپنے منہ میں مٹھو ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، جو انہوں نے نہیں کیے. وَيَدَّعُونَ بِمَا لَيْسَ لَهُمْ، اور دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا جو ان کی نہیں ہے. وَيَذْكُرُونَ مَصَاوِئَ النَّاسِ، لوگوں کے عیوب کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. یا احمد ان عیب اہل الدنیا کثیر، دنیا والوں کے عیب محمد مصطفیٰ بہت زیادہ ہیں. فیہم الجہل والحب، یہ نادانی کی حرکتیں زیادہ کرتے ہیں، حماقت ان میں بہت ہوتی ہے. لا یتواضعون لمن یتعلمون منہ، تواضع اور انکساری سے پیش نہیں آتے اس سے جو ان کو علم سکھا رہا ہے. وہم عند انفسہم عقلاء، اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں، لیکن عرفاء اہل اللہ کی جو اہل اللہ ہیں جن کے پاس معرفت خدا ہے ان کی نظر میں یہ احمق ہیں. یعنی کیا مطلب؟
استادوں کی عزت کا جو حشر ہو چکا ہے اسکول کالج میں وہ آپ کو پتہ ہے. لا یتواضعون لمن یتعلمون منہ, یہ انکساری کے ساتھ کام نہیں لیتے جس سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسکول کالج سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مسجد اور امام باڑے تک یہ سلسلہ آتا ہے کہ لا یتواضعون لمن یتعلمون منہ. اب اہل فقر کی یہ علامت بتائی کہ کیا مطلب؟ اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کرتے, اپنی تکالیف کی شکایت نہیں کرتے, جو رزق مل گیا وہ کھا لیا, جو نہیں ملا وہ نہیں کھایا. یہ اہل فقر ہیں. یہ پروردگار فرما رہا احبائی, یہ میرے محبوب ہیں. یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے. اب چلیے ذرا کربلا. اگر آپ گنج شہیدہ میں جا کر کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ السلام علیک یا انصار دین اللہ, السلام علیک یا احباء اللہ, سلام ہو آپ پر اے مسلم ابن اوسجا, اے بریر, اے عابس, اے طفلان مسلم, سلام ہو آپ پر جو گنج شہیدہ میں, معذرت طفلان مسلم وہاں دفن نہیں ہے, یہ سب کا لسانی ہے, جو گنج شہیدہ میں کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں اور محبوب الہی کہہ کر ان شہداء کو مخاطب کرتے ہیں, یعنی یہ ہیں در حقیقت فقراء خدا کی نگاہ میں, کہ جو کہیں پہر کی بھوک اور پیاس میں مبتلا رہے لیکن کوششیں یہ تھی کہ حسین کے بچوں تک پانی اور دانہ پہنچ جائے. اگر فقراء کو دیکھنا ہے, اگر واقعاً اہل عرفان کو دیکھنا ہے, اگر واقعاً معرفت الہی کے سر چشموں کو دیکھنا ہے, ذریعہ حسین جانا بہت دور کی بات ہے. گنج شہیدہ میں آ جائیے, یہ روایت کو پڑھیے. رسول خدا کو جو معراج میں عطا ہوئی, السلام علیکم یا احباء اللہ, سلام ہو آپ پر کہ آپ محبوب خدا ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, آخری حد کیا ہے آپ کی اور آپ سے لے کر حضرت عیسیٰ و موسیٰ کی؟ خدا ہم سے محبت کرنے لگ جائے, آخری حد یہی ہے. تو آپ جب جا کر کہہ رہے ہیں شہدائے کربلا سے السلام علیکم یا احباء اللہ, سلام ہو آپ پر ہے شہدائے کربلا, خدا آپ سے محبت کرتا ہے, تو یہ حسین بن علی کے نوکر ہیں. نوکروں کی حد وہاں پر ہے جہاں آپ کی حد ختم ہو رہی ہے. اچھا, اب محبوب حب الہی سے آگے کا کوئی درجہ ہے نہیں مولانا. خدا ہم سے محبت کرے, اب اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا کیا درجہ ہے. جو کچھ ہے خدا کی محبت ہے, جو کچھ ہے خدا کی رضایت ہے. تو نوکر پہنچ گئے کس مرحلے پر؟ خدا ان سے محبت کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے حسین کہاں پر ہیں؟ حسین کہاں پر ہے؟ حسین کہاں پر ہے آپ جانتے ہیں؟ اصل میں محبت الہی ہے ہی حسین کا نام. کیا واقعہ ملتا ہے؟ حسین ابن علی کی نماز ہو رہی ہے. جب رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, آپ نماز پڑھائیے. اچھا تیر آ رہے ہیں, ہم روکیں گے, نماز چلی جائے گی, آدھی نماز ادھر آدھی نماز ادھر. محبت الہی یہ کھڑی ہوئی, یہ توحید حسین ابن علی, اس کو بچایا, توحید کو بچایا. یہ ہے معرفت. یہ لوگ حسین ابن علی تک پہنچے ہیں, یہ ہے محبت الہی. حسین پہنچے ہیں ذات خدا تک, یہ لوگ حسین تک پہنچے ہیں. سعید ابن عبداللہ تیر کھائے, گرے زمین پر, حسین کی نماز کو بچاتے ہوئے گرے. بریر اور زہر ابن قین سامنے کھڑے ہیں, آگے بڑھے, مقتل کے الفاظ. حسین نے سعید ابن عبداللہ کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں پر رکھا, کہا کہ اب وفا ہی تو یہ ابن رسول اللہ, یہ ابن رسول اللہ, میں نے وفا کی. حسین نے یہ نہیں کہا میں نے وفا کی, حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ, تو جنت میں مجھ سے پہلے چلا جائے گا. فرزند فاطمہ کی رحمت دیکھیے آپ کہ فرما رہے ہاں نہیں کہہ رہے کہ تو نے وفا کی, وہ جو سوال کر رہا ہے اس سے کہیں آگے کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہے فاطمہ کے بچوں کی خصلت, جو مانگو گے اس سے کہیں آگے کا دیں گے. جو تم نے مانگا وہی دے دیا, تو فاطمہ کے گھر میں اور دوسروں کے گھر میں فرق کیا رہا؟
انت امامی فی الجنہ. کہیں نہیں ملتا سعید ابن عبداللہ نے کلمہ شہادت پڑھا. آپ کی منزل معراج کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھ لیں, رسالت, نبوت, امامت, ولایت کی گواہی دے کر جائیں. جب نبوت, آئینہ رسالت, توحید سامنے کھڑی ہے میدان کربلا میں, سعید ابن عبداللہ نے کہا زہیر ابن قین کی طرف رخ کر کے, علیک بہذا الرجل, چھوڑنا مت آخر تک اس کو. اور من کا ڈھلک گیا, کلمہ نہیں پڑھا ہے. کلمہ کہاں گیا؟ کلمہ سامنے کھڑا ہے. کلمے کی نماز بچاتے نہیں. یہ دیکھیے اپنی روح کے تسلسل کو آگے بڑھانا تھا. اپنی روح کے تسلسل کو آگے بڑھانا تھا. ہر جگہ سے توڑی آئے گا سلسلہ. وہ جو حسین کی مرضی, وہ جو حسین کی روح, وہ جو حسین کا دست و بازو بنے گا, اس کی ماں کوئی ہمہ شمہ خاتون نہیں ہونی چاہیے. عقیل ایسی عورت ڈھونڈو, ابغلی امرأتن کہ ولدت الفحولہ تلد غلام الفارسہ, جس کو بہادر شہسواروں نے پیدا کیا ہو اور وہ میرے لیے ایک بہادر شہسوار جنم دے. ام البنین گھر میں آئی. یہ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ مولا کائنات کو پتہ ہے. نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے مولا کائنات کا, خدا کے ان بندوں کے لیے کہ جو نبوت کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی اتصال میں تھے توحید الہی سے. حضرت عیسیٰ چلے گئے, کوئی نبی نہیں ہے. اب خدا کے کچھ بندے ہیں ایسے کہ جو اب بھی خدا کے ساتھ ارتباط میں ہیں. فرمایا مولا کائنات ان بندوں کے بارے میں کہ اچھا وہ اجداد پیغمبر کی گفتگو ہو رہی ہے, اجداد پیغمبر کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن میں ایک بات لے کر جناب ابو الفضل عباس تک لے کر آنا چاہتا ہوں. آپ توجہ کیجیے گا. مولا نے وہاں پر فرمایا تناسخت کرائم الاصلاب الی مطہرات الارحام, کہ نسلاً بعد نسل جب نور نسلوں میں چلتا ہے, جب نور نسلوں میں چلتا ہے, تناسخت کرائم الاصلاب, تو وہ جو کریم ترین صلب ہوتے ہیں, جو باعزت ترین صلب ہوتے ہیں, جو باعزت ترین پدر ہوتے ہیں, وہ منتقل کرتے ہیں اپنے نور پدری کو اپنے صلب سے مطہرات الارحام, ان ماؤں کے رحم تک کہ جن کے رحم طیب و طاہر ہوتے ہیں. یعنی شرافت اور پاکیزگی ایک انسان اکتساب کر کے حاصل کرتا ہے, اور ایک شرافت و پاکیزگی کرائم الاسلاف سے مطہرات الارحام تک جاتی ہے. کہا کہ ایسی عورت ڈھونڈو کہ جس کا بچہ, جس کا بیٹا, یہ میرا جملہ روایت کا نہیں ہے, جس کا بچہ, جس کا بیٹا حسین کی مرضی قرار پائے. لے کر چلے. ابو الفضل عباس متولد ہوئے اور واقعات آپ کے سامنے. اب چلیے حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کی طرف. عجیب جملہ ہے. کربلا کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور پھر جہاں پر حسین ابن علی یہ فرمائے ما رأیت اصحابا اوفى من اصحابی, میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا صحابی نہیں دیکھے. ان باوفا ترین صحابیوں میں ابو الفضل عباس کو علم دیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ابو الفضل عباس کا مرتبہ کہاں پر ہوگا؟ جب ابو الفضل عباس یہاں پر ہیں تو اب توجہ کیجئے گا. اب ابو الفضل عباس کی شخصیت یہ کہ باوفا ترین اصحاب میں بھی اتنے باوفا. خوب تو میں کیسے سمجھائے, الفاظ نہیں ہیں. سعید ابن عبداللہ گر کے کہہ رہے ہیں کربلا کی مٹی پر, اب وفائی تو میں نے وفا کی. حسین کا جواب ہے جو اس سے نچوڑ نکلتا ہے, تو نے بالکل وفا کی. وفا کے آخری درجے پر, وفا کے آخری درجے پر جو حسین کے لشکر میں ہے وہ ابو الفضل عباس کا غلام ہے. عباس کی وفاداری کہاں پر ہے؟ شہنشاہ وفا, یہ سب الفاظ حقیر ہیں شہزادے کے لیے. یہ تو ہم اپنے جذبات اور عقیدت کا اور تحسین کا, تمجید کا, تعریف کا اس کے اظہار کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. لیکن یہ تو سعید ابن عبداللہ اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں. اب وفائی تو وفا کی, بالکل وفا کی.
اور حسین ابن علی عباس سے بھی کہیں وفا کی؟ ہاں تم نے بھی وفا کی. وفا تو سب نے کی, نماز سب نے پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, علی بن ابی طالب نے بھی پڑھی. یہ نماز کہاں, وہ نماز کہاں. تو اب یہ واقعہ کربلا میں. اب جو ابو الفضل عباس کے بارے میں زیارت میں اذن دخول میں گفتگو کی جا رہی ہے, وہ کیا کی جا رہی ہے سنیے. جو ابتدا کی جا رہی ہے ابو الفضل عباس کے جن تعلقات کو, جن نسبتوں کو, جن انتسابات کو, جن عہدوں کو, جن پہلوؤں کو, جن منصبوں کو, جس ڈیزگنیشن کو بیان کیا جا رہا ہے, اس کا کسی کا بھی عباس سے کوئی تعلق ہے نہیں. اب آپ سنیے, میں سمجھانا جو چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ السلام علیکہ یبن اول القوم اسلام. سلام آپ پر ابو الفضل عباس, آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جو مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان تھا. باپ کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. عباس سے تو کوئی تعلق نہیں, عباس کے بابا ہیں. السلام علیکم یبن اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واحبطہم بدین اللہ واقوہم بامر اللہ. سلام ہو آپ پر ابو الفضل عباس, آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جس کا اسلام سب سے آگے, جس کا ایمان سب سے آگے, جو امر خدا کے سلسلے میں جس نے سب سے بہترین قیام کیا, دین خدا کا جس نے سب سے زیادہ خیال رکھا, آپ اس کے بیٹے ہیں. بھائی اب کوئی چھٹے امام سے پوچھے نا کہ آپ کوئی جملہ ایسا بھی بتائیے شروع میں کہ جو براہ راست عباس سے جس کا تعلق ہو, تو امام کا جواب آئے گا کہ جو 5 پہلو ہم نے بتائے اپنے دادا علی مرتضیٰ کی خصوصیت کے, اور ان تمام پہلوؤں کو اپنے چچا عباس سے منسلک کیا, تو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا؟ تلد لی غلامن فارسا, میری ایک ایسی اولاد کو پیدا کرے کہ جس میں سب سے پہلا جو میرا اسلام ہے اس کی روح منتقل ہو, قیام امر الہی کی روح منتقل ہو, میری شجاعت کی روح منتقل ہو, بہادری کی روح منتقل ہو. یہ ہستی کربلا کے میدان میں حسین کا بازو بنے گی. اگر ابو الفضل عباس کو مولا کائنات کی صفات کے ذریعے یاد کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ صفات ہیں. اب یہاں پر میں بہت معذرت کے ساتھ ایک پہلو کی طرف لے کر چلوں گی جس میں حضرت ابو الفضل عباس کا بھی ذکر ہو جائے اور مولا کائنات کا بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مبدین نے اصرار کیا کہ مولانا آپ خندق پڑھیے, پچھلے عشرے, پہلے عشرے سے وہ کہہ رہے ہیں خندق پڑھیے. اب اچھا اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ خندق پچھلے سال 2018 میں پڑھ چکا ہوں میں تفصیل کے ساتھ پوری 1 گھنٹے, اور یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, البتہ مولانا نے 1 گھنٹے خندق پڑھی. بھائی نہج البلاغہ ہے, حدیثیں ہیں, قرآن ہے. میرا اپنا قرآن میں نے نازل کیا, نہ مجھ پر نازل ہوا. وہ آپ کے بھی گھر میں ہمارا ہنر یہ ہے کہ ہمیں عربی آتی ہے, آیت نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بات یہ ہے ساری کہ, لیکن بہرحال کیونکہ اب یہاں پر آ گیا تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے جناب امیر کو امر الہی پر قیام کرنے کے لیے تعینات کیا ہے, کس طرح سے مامور کیا امر الہی پر, کس طرح سے سب سے زیادہ احتیاط اور خیال رکھا رسول خدا کا, نبی کریم کا, جناب امیر نے. اور یہ جو 5 صفتیں ہیں, السلام علیکم ابن اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واقومہم بامر اللہ واحبطہم بدین اللہ. دین خدا کا سب سے زیادہ خیال آپ کے بابا نے رکھا, خدا کے امر کے سلسلے میں قیام سب سے بہترین انداز سے آپ کے بابا علی مرتضیٰ نے کیا. سب سے پہلے آپ کے بابا مسلمان, سب سے زیادہ ایمان آپ کے پدر گرامی کا. تو یہ پدر گرامی کا جو ایمان اور اسلام ہے, یہ کس طرح کا ایمان ہے, کس طرح کا اسلام ہے. عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا. خط لکھا کسی کو مولا کائنات, خلیفہ بننے کے بعد خط لکھا کسی کو. جب وہاں سے خط آ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, امیر المومنین کو خط لکھے جا رہے ہیں, ہم جنگ کریں گے تمہارے ساتھ. آپ کس کو ڈرا رہے ہیں جنگ سے؟ مولا کائنات نے میرے الفاظ میں پہلے تو کچھ دنوں تک صبر کیا ہوگا, اور دیکھا نہیں بھاگ بڑھ رہی آگے, تو مولا نے خط لکھا. ایک خط طویل خط ہے, اس کا ایک جملہ ہے, وفی یدی سیفی. دیکھو بات سنو, تم وہاں سے بیٹھ کے ڈنگے مارے جا رہے ہو نا, وفی یدی سیفی, میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے. ایک درود بھیجو مولا کائنات پر. عززت بہی جدک و اخاک و خالک. یہ وہی تلوار ہے جس نے کاٹ ڈالا تھا تمہارے باپ کو, تمہارے نانا کو, تمہارے ماموں کو اور تمہارے بھائی کو. ابھی تک وہی تلوار ہے.
تو یہ جنگ ون کی باتوں سے مجھے مت ڈرانا. لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، جو مصطفیٰ کے وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ سے علم حاصل کیا، وہ جانتے ہیں. ان کی وضاحت تو فی الصغر، بہت بچپنے میں میں نے بہت بچپنے میں وضاحت تو کلاکل العرب، جو بڑے بڑے 30 مارکان سورما تھے نا، ان کو زمین چٹائی ہے. وہ کثرت اور نواجمہ مضر و ربیہ، اور مضر و ربیہ کے بڑے بڑے بہادروں کو میں نے پچھاڑا ہے. کوئی شاعر آج تک نہج البلاغہ کا کہہ نہیں سکا کہ علی بن ابی طالب کیا لکھ رہے ہیں. پھر فرمایا کیا، بنجدۃ اکرمنی اللہ بہا. اور یہ جو میں نے خود کیا ہے نا، یہ سب کام، یہ اس خاص بہادری کی بنیاد پر تھا جو خدا نے مجھ سے مخصوص فرمائی. یعنی وہ بہادری ہے کہ تم لشکر کے لشکر لے آؤ، میری بہادری کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہو، خط لکھ کر ڈینگے مت مارو. مجھ میں وہ بہادری ہے کہ جو مجھ میں آبا و اجداد سے آئی ہے. پروردگار عالم نے میری ذات میں خاص بہادری رکھی ہے. کس طرح کی بہادری رکھی ہے؟ اب یہاں سے میں خندق مختصر کر کے پڑھوں گا، مولا کا رجز اور عمرو بن عبدود کا، اور پھر مصائب کی طرف آؤں گا. تو یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ اہل بیت علیہ السلام اور صاحبان ایمان، آپ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہماری روح اہل بیت کے ذریعے پرورش پا رہی ہے. ہم تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش جد و جہد کر رہے ہیں کہ اہل بیت تک اپنے آپ کو پہنچائیں. لیکن اگر علی ابن ابی طالب کی نگاہیں کسی ایسی خاتون کو ڈھونڈیں عقیل کے ذریعے، ایسی عورت لے کر آؤ کہ علی کی مرضی و منشا یہ ہے کہ ایک ایسی اولاد پیدا ہو کہ جو غلام فارس ہو، شہ سوار ہو، بہادر ہو، جنگجو، صبر آزما، شمشیر زن ہو، تو جس کو علی کی نگاہیں ڈھونڈے اس کی بہادری کیسی ہوگی؟ تو ابھی آپ نے زیارت کے الفاظ پڑھے، سنیں. اب چلیے اب اس رجس کی طرف. عمرو بن عبدود مختصر کر کے بہت پڑھوں گا اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں. 1 گھنٹے میں آپ کی 10 منٹ باقی ہے بس میرے مقررہ ٹائم کے مطابق. عمرو بن عبدود ہلان کر آ گیا. کس کو؟ خندق. اور خیمے کے گرد وہ چکر کاٹنے لگا اور حل من مبارز، حل من مبارز چیختا رہا. کوئی ہے نکلے، کوئی ہے نکلے. بہت زور سے چیخ رہا تھا. اور یہ شعر اس کا بتائے گا کہ کتنا چیخ رہا تھا وہ. کوئی نہیں نکلا. پہلی دفعہ آیا، گھوڑا اس نے دوڑایا خیمے کے گرد ختمی مرتبت کے، حل من مبارز. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، رسول خدا نے بٹھا دیا. اب کیوں بٹھا دیا؟ لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ طیب و طاہر اور غیر طیب و طاہر کی تمیز ہو سکے. یا رسول اللہ، بھائی جس میں بہادری ہے. دوبارہ آیا، حل من مبارز. پھر وہ جوان کھڑا ہوا، پھر بٹھا دیا. اچھا، ایک شاید وجہ یہ بھی ہو کہ بھائی مکے میں بھی تم نے بچایا مجھ کو، ہجرت کی رات بھی تم سوئے، اب کیا ہمیشہ تم ہی جان جوکھوں میں ڈالو گے؟ کوئی اور ہے تو آئے. یا رسول اللہ، ہم سے کہتے تھے بستر پہ سو جاتے، ہم سے کہتے مکے میں آپ کے ساتھ آ جاتے. بھائی ہم نے تو علی سے نہیں کہا تھا نا، یہ مظلوم بیچارہ 3 دفعہ کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہو جاتے. تیسری دفعہ جب جناب امیر کھڑے ہوئے، کہا کہ یا علی ھذا عمرو، علی یہ عمرو ہے. 1000 سواروں پر بھاری تھا عمرو. مولا کائنات نے جواب دیا وانا علی، یا رسول اللہ میں بھی علی ہوں. اچھا اب شعر سن لیجئے جو عمرو بن عبدود نے پڑھا، کہ آپ شعر سے سمجھ میں آئے گا جو رجس پڑھا کہ بات کس حد تک باعث تذلیل تھی مسلمانوں کے. لقد بحیت من النداء لجمعهم حل من مبارز. چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا، کوئی باہر نکلے، کوئی باہر نکلے. ارے کوئی ہے تو نکلے. عمرو یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ چکا ہے کہ تم میں کوئی سورما ہے تو باہر نکلے. حل من مبارزی، تم میں کوئی باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفَ الْبَطَلِ الْمُنَاجِزِ. دیکھو میں اس وقت کھڑا ہوتا ہوں کہ جب بڑے بڑے بہادر بزدلی کا مظاہرہ کر کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اِنَّ الْجُودَ وَالسَّخَاءَ، عجیب جملہ ہے کہ میں اس وقت کھڑا ہوتا ہوں کہ جب بڑے بڑے بہادر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک عجیب ایک دور پڑھی محمد آل محمد.
یہ جواب دیا. اب وہ اپنے گھوڑے کو چلا رہا ہے, کوئی باہر نہیں نکل رہا خیمے سے. مولا کائنات اٹھے کھڑے ہوئے اور باہر نکلے, یہ کہہ کر باہر نکلے جو شعر ہے مولا کا رجس کا کہ لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی. بالکل جلدی مت کر, بالکل جلدی مت کر, زیادہ چیخ مت, تیری پکار پر مثبت جواب دینے والا آ گیا. لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی. اور جو آ رہا ہے نا تیری پکار کا جواب دینے والا, وہ عاجز نہیں ہے, بے دست و پا نہیں ہے. ان الصدق ذو نیت و صدق. دیکھو میں صاحب نیت, میری نیت پاک ہے, میں سچائی پر ہوں. ان الصدق والوفا منج کل فائز. صدق اور وفا ہر اس چیز کے, ہر اس شخص کے لیے نجات کا باعث ہے جو کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے. اگلا شعر اس نے کیا کہا, اس نے مار دوں گا, قتل کر دوں گا, بہادر ہوں, ٹک جاتا ہوں اس میدان میں جب بہادر چھوڑ کر چلے جائیں. مولا کائنات نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ. امید مجھے یہ ہے کہ آج میں تیری لاش پر نوحہ کرنے والی عورتوں کے جھمگھٹے کو لگا کر رہوں گا. لَأُقِيمَ لا کر رہوں گا نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ. وہ عورتیں جو جنازوں پہ کھڑے ہو کر نوحے پڑتی ہیں, آج تیری لاش پر وہ آئیں گی. بضربۃ النجلہ تبقى صیت عند ذکر الحزائز. ایسی ضرب کے ذریعے تجھے ماروں گا کہ جب بھی جنگوں کا ذکر ہوگا میری ضربت کا ذکر ضرور آئے گا. اچھا سنیے اب آپ, مولا کی فضیلت اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک چیز کا. علی ابن ابی طالب جب گئے عمرو ابن عبدود کے سامنے, مجبوراً گئے, شک و تردید کی حالت میں گئے, ہچکچاتے ہوئے گئے. کس طرح سے گئے؟ ایک سوال ہے بھائی. علی جاتے, نفسیات کو سمجھنا ہے تو جملوں کے ذریعے سمجھیے. اگر انسان جا رہا ہے دنیا کی خاطر کہ واہ واہ علی کیا کہنے, عمرو ابن عبدود کے سامنے پہنچ گئے, ایک ضرب لگتی, اس سے جا کر کہتے سرگوشی کے ساتھ کہ دیکھ میں آیا ہوں, دو چار ضرب ایسی لگا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں, ماریو مت. ابو طالب کا بیٹا ہوں اور تو جانتا ہے مکے میں میرا باپ کیسا تھا. کہتا ٹھیک ہے میاں صاحبزادے ٹھیک ہے. رجز ایسا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر عمرو ابن عبدود کے دل میں رتی برابر بھی ترحم ہے تو وہ ختم ہو جائے. زیادہ چیخ مت, تیرے پاس آ گیا وہ جو تیری پکار کا جواب دینے والا ہے, اور آج کے دن میں تیری لاش پر نوحہ کرنے والی عورتوں کو لا کر رہوں گا, ایک ضربت کے ذریعے تیرا کام ختم کروں گا. یعنی اگر اب کوئی کہے کہ علی ہچکچا کر گئے, ڈر کر گئے, تکلفاً گئے, تواضعاً گئے, انکساراً گئے, جانا نہیں چاہتے تھے, کسی اور مقصد سے گئے, تو یہ رجز بتا رہا ہے کہ ایک ایک قدم علی ابن ابی طالب کا وقور عند الزلازل, زلزلے آئیں, پہاڑ ہل جائیں, یہ قدم نہیں ہلیں گے. ذرا سا جو رتی برابر ترحم بچا تھا نا, رحم دلی عمرو ابن عبدود کے دل میں, وہ بھی ختم کر رہے ہیں جا کر. کہا کہ جب گئے تو مرحب نے کہا کہ من انتا, کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا علی. کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا. تیرا باپ مکے میں میرا دوست تھا. لا احب قتلک, مجھے پسند نہیں میں تجھے قتل کروں. کہا لیکن احب قتلک, لیکن مجھے پسند ہے تجھے قتل کروں. یعنی رحم کے جتنے جذبے ہیں یہیں سے پازیٹو. اگر ہوتا کوئی ہم آپ جیسا جو رسول کے گرد بیٹھتے تھے, ہم آپ جیسے حلوہ مانڈا مل جائے, ہم آپ جیسے جو لوگ تھے, ہم جیسے جعلی مسلمان, منافق مسلمان, تو کہتے اچھا میرے والد کو جانتے ہیں اب آپ کچھ ایسا کام کیجیے کہ میں چلا جاؤں, عزت میری بچ جائے اور دھاگ بیٹھ جائے. احب و قتلک, میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس نے کہا عجیب نوجوان ہے یہ, یہاں صاحبزادے واپس نہیں پلٹے. کہنا ما آمن ابن عمک اذ بعثک الی, یہ کیا سوچ کر تیرا چچا زاد بھائی اتنا سکون سے بیٹھا ہے خیمے میں, تجھے میرے پاس بھیج دیا. ان اختطفک, اگر میں تجھے اپنے نیزے سے اچک ہوں, بین السماء والارض, شائلا بین السماء والارض, تو زمین و آسمان کے بیچ میں ہاتھ پیر چلا رہا ہو تڑپ کر, میرے نیزے پر پھنسا ہوا, لا حی ولا میت, مردہ بھی نہ ہوگا تو زندہ بھی نہ ہوگا, میں تیرا یہ حشر کرنے والا ہوں. کیا سوچ کر محمد نے بھیج دیا 22-23 برس کے لڑکے کو. اب تو یہ پتا پانی ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ عرب میں مشہور تھی بہادری عمرو ابن عبدود کی.
کہا کیا سوچ کر بھیجا؟ جواب دیا مولا نے بعثنی الیک، یہ سوچ کر بھیجا پس حضور پسینے آنے لگتے ہیں ہاتھ میں، تلوار گرفت میں نہیں آتی، بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. عمرو بن عبد ود اگر علی کا کوئی ہم عمر ہوتا، مقابل ہوتا، 22-23 سال کا کوئی لڑکا ہوتا، دبلا پتلا دھان پان صاحب، تو بات سمجھ میں آتی. لیکن گفتگو دیکھیے آپ، ہم میں سے کوئی اس موقع سے گزر ہی نہیں سکتا، اور خدا نہ کرے کہ گزریں. ہم خیمے میں بیٹھے رہیں، اس طرح کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہلے توڑ نہ جائیں. اب دیکھیے کس طرح سے بات کریں. میں بعثنی الیک ابن عمی، میرے چچا زاد بھائی نے، محمد مصطفیٰ نے یہ سوچ کر بھیجا ہے ان انا قتلتک، اگر میں نے تجھے قتل کیا تو مجھے ثواب ملے گا، تو جہنم میں جائے گا. وَإِنْ أَنَا أَنْتَ قَتَلْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے قتل کر دیا میں شہید ہو جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا. کہا کہ علی یعنی دونوں صورتوں میں تمہاری جیت ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ تو بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے. اچھا گفتگو ایسی ہو رہی ہے جیسے مولا کائنات کو اس نے دعوت پہ بلایا ہے. آپ اس انسان کی بہادری کو کہاں رکھیں گے کہ جو موت کے منہ میں کھڑا ہو کر خوش گفتاری سے کام لے رہا ہے؟ آپ رکھیں گے کہاں پر؟ کہا کہ اچھا بات سن، 3 اختیار دے رہا ہوں تجھ کو. ہاں تو مجھ کو اختیار دے گا؟ صاحبزادہ موت تیری میرے ہاتھوں لکھی ہے، تو مجھے اختیار دے گا؟ کیا بتاؤ کیا اختیار ہے؟ کہا کہ میں نے سنا تو دیوار کعبہ کو، پردے کو، کعبے کو پکڑ کر تو نے یہ دعا کی ہے کہ ما خیرنی احد فی ثلاث، کوئی بھی مجھے 3 چیزوں کا آپشن دیتا ہے الا اخترت منها واحدۃ، میں وہ تینوں میں سے ایک کو اختیار کر لیتا ہوں. کہا کہ اچھا تو آپشن دیجیے آپ صاحبزادے. کہا کہ انتر جو حیث جئت، جہاں سے آیا وہی الٹے پیر چلا جا. میں کہوں گا مولا کچھ تو اپنے لیے رحم کے جذبات چھوڑ دیجئے. توہین پر توہین، توہین پر توہین، توہین پر توہین، جیسے عمرو بن عبد ود نہیں ہے، جھاڑو کا تنکا سامنے پڑا ہے. تو جو رسول خدا نے کہا تھا نا کہ من اراد ان ينظر الى میت، جو میت کی جانب نگاہ کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کے درمیان چل پھر رہی ہے، وہ علی کی طرف دیکھیں. رہتے یہاں پر ہیں لیکن دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے مار دو جی دو، علی ابن ابی طالب وہاں کا آدمی ہے. کہا اچھا بتا. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا کہ دوسری چیز ہے کہ اسلام لیا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا بھی جنگ کر لیں. ہاں یہ ہو سکتا. جنگ ہوئی. تمام واقعات شعرائے اسلام ہل کے رہ گئے اس جنگ کو لکھنے میں. کیا سنی، کیا شیعہ، کیا صوفی، کیا درویش، کیا عرفا، سب نے اس جنگ کو لکھا ہے. اور کس طرح سے لکھا ہے کیا کہنے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. علی کے بعد جب یہ گفتگو ہوئی، قتل کیا، مرحب کو قتل کیا، عمرو بن عبد ود کو قتل کیا، قتل کر کے آ گئے. جب قتل کر کے آ گئے، تلوار، اس کی زرہ، خود، کلا، ڈھال، سب کی سب 1000 یا 1500 سونے کے سکوں کی تھی. برہنہ نہیں کیا عمرو بن عبد ود کے جسم کو. آئے پلٹتے ہوئے، کسی صاحب نے کہا کہ زرہ اتار لیتے. اب ہر ایک کی سوچ ہے. مولا کہنا تھا کہ شعر پڑھا یہاں پر. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، عففت عن اسوابہ، کہ میں نے پاک دامنی اختیار کی اس کے لباس اتارنے کے سلسلے میں، جبکہ میرے بدن پر جو لباس تھا اس میں جا بجا پیوند لگے تھے. اسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ادنا سی فضیلت. خود نہایت فخر اور افلاس کے عالم میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. شان بے نیازی ہے. یہ کن لوگوں کی شان ہے؟ حدیث معراج میں آیا ہے، اے احمد
میں نے اپنی جنت میں ایک محل کو تعمیر کر رکھا ہے جو موتیوں سے ہے، لیس فیہا نظم ولا وصل، موتی ایسے ہیں کہ جن میں موتیوں کو جوڑ کے میں نے اس گھر کو نہیں رکھا ہے، اس گھر کے اندر میرے خالص بندے ہیں۔ جب اہل جنت کی شراب اور طعام سے لطف اندوز ہوں گے، یہ لوگ یلتزون بکلامی و مناجاتی، میرے یہ بندے میری گفتگو میرے ساتھ کر کے لذت پائیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے علی بن ابی طالب کا مرحلہ ہے، یہ علی بن ابی طالب سلمان اور ابو ذر کا مرحلہ ہے۔ علی بن ابی طالب اس سے کہیں آگے کی چیز ہے، پھٹا پرانا لباس نہیں۔ عمرو بن عبدود کی بہن آئی لاش پر، دیکھا لاش کو، برہنہ نہیں ہے، کہا کہ قتل کس نے کیا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے۔ یہ ہے علی بن ابی طالب کہ جو قوانین کو بدل کے رکھتے۔ کہا عمرو بن عبدود کی بہن نے شعر پڑھا، لو کان قاتلو کا غیر قاتل، اے عمر اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، لکنت ابکی علیک آخر الابدی، میں قیامت تک جب تک زندہ رہتی تجھ پر گریہ کرتی رہتی کہ میرا عمر جیسا بھائی مارا گیا۔ ولیکن قاتلک من لا یعب بہ، لیکن کیا کروں، تیرا قاتل تو وہ ہے کہ جس کی ذات میں رتی برابر کسی نکتہ چینی کی گنجائش نہیں ہے۔ وَكَانَ يُدْعَى أَبُوهُ بَيْزَةَ الْبَلَدِ، اور علی کا باپ مکے کا نور کہلایا کرتا تھا۔ میں اگر تیرے قاتل کو سب و شتم کروں، اگر تیرے قاتل پر نفرین کروں، اگر تیرے قاتل کے لیے بد دعا کروں، لعنت کروں، اگر تیرے قاتل کی مذمت کروں تو کیسے؟ مذمت کسی عیب کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ میں علی کی ذات میں جب دیکھتی ہوں تو سوائے تعریف کے کچھ نظر نہیں آتا۔ باپ کی برائی کروں، وہ تو مکے کا چاند تھا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، مقتول کی بہن آ رہی ہے، بھائی کے دوہے کے بجائے علی کی مدحت کر کے جا رہی ہے۔ یہ سب باتیں بتانے کا مطلب کیا؟ یہ سب باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیے کن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے مالک ہیں کون، ہمارے ولی نعم ہیں کون، توسل کس طرح سے کیا جائے، ان کا کردار کس مقام پر ہے۔ یہ اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو بے آبرو کریں گے؟ آبرو جانے کا ڈر ہے۔ علی بن ابی طالب سے مدد مانگو، کسی چیز کے خوف ہے دنیا میں، حجت ابن الحسن سے مدد مانگو۔ جو فطرس کو پرواز کے لیے پر دے دے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کوشش کیجئے اہل بیت کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کی۔ اور یہ بات مجھے واقعی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کہاں یہ جملہ اور کہاں یہ زبان، لیکن کسی طرح سے جو تمام باتیں بتائی گئی روح اہل بیت سے متصل ہو۔ اور یہ بافضیلت ترین مرحلہ یہ ہے جب آپ گریہ کرتے ہیں حسین ابن علی پر۔ من بکا علی الحسین، جو حسین پر گریہ کرے فقط وصل فاطمہ، اس نے فاطمہ سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ لیا، وہ اسعدہا، اور فاطمہ کو خوشحال کیا۔ کس شہزادے کا ذکر آیا؟ یبن اول القوم اسلام، ابو الفضل عباس پر گفتگو کو ختم کیا جائے۔ ایک جملے سے آغاز کرتا ہوں کہ جب جناب عباس اور شہزادہ علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ لوگ چوکھٹوں پر کھڑے ہوتے تھے، چبوتروں پر، کوٹھوں پر، چھتوں پر چڑھتے تھے اور ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے۔ یہ دونوں شہزادے اتنے خوبصورت تھے۔ آپ جب جناب عباس کا نام سنتے ہیں دل پر ایک چھری چل جاتی ہے۔ ہماری مومنات عجیب گریہ کرتی ہیں کیونکہ ان کے دل جناب زینب کے دل سے متصل ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ نے ابو الفضل عباس کے سراپے کو انیس کے ذریعے سنا، ذاکروں کے ذریعے سنا، آپ کے دل پر چھری چل جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب عباس زینب کے خیمے میں گئے ہوں گے رخصت کے لیے تو جناب زینب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اچھا، کون زینب جو صبح سے لاشیں آتے ہوئے دیکھ رہی ہے؟ جب گھبراہٹ ہوتی ہے جناب زینب کے دل کو، عباس ذرا اندر آؤ، آئے عباس، فرض کیجئے چہرے کو دیکھا، تھوڑی دیر بیٹھے، تسلی دی، بہن یہ ہے، بہن ایسا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، فوجوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، کچھ بھی ہے، ابو الفضل عباس کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جناب زینب نے کس طرح سے رخصت کی اجازت دی ہوگی۔ رخصت ملی،
ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم لیا، مشکیزہ حمائل کیا، دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی. شہزادیوں سے رخصت کس طرح سے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا، لیکن دمشق جو حکم پسر شاہ نجف سے رخصت ہوئے. عباس محمد کے خلف سے غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے. تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا عالم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. عباس نے پھریرے کو کھولا، ایڑ لگا کر میدان کی طرف گئے. میں کہوں گا مولا گھوڑے پر آپ بیٹھ کے نہیں جا رہے. زینب کی روح نکل گئی، حسین کی جان چلی گئی. رجس پڑھا. عباس نے دو بدو پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا ہے. خدا کی قسم اگر عباس پہلوانوں کے ساتھ ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے، عاشور کی 11 محرم کی شب لگ جاتی، لشکر ختم ہو جاتا، حسین کا ایک بھی دشمن زندہ نہ بچتا. لیکن عباس کو مولا نے حکم دیا بھیا پانی لاؤ. تو مولا عباس نے ایک مستقیم راستہ اختیار کیا دریا تک پہنچنے کا. پانچویں امام فرماتے ہیں لعنت ہو ہے چچا عباس اس پر کہ جس نے فرات تک آپ کے راستے کو روکا. شریعے میں اترے، مشکیزہ بھرا، ذوالجناح پر سوار ہوئے. دوبارہ ایک ہاتھ سے علم دیا، ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی، مشکیزے کو حمائل کیا، ایڑ لگائی. اب عباس نخلستان کے درختوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھ گئے. تیر ہر طرف سے چل رہے ہیں. عمر سعد کا حکم ہوا خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے. میں کہوں گا اے عمر سعد، دروازے خیمہ پر فاطمہ کی پوتیاں منتظر ہیں، نواسیاں منتظر ہیں. یہ عباس نہیں ہے، یہ علی بن ابی طالب کی روح ہے. ایک دفعہ ہر طرف سے تیر چلے. کہتے ہیں کہ عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پر گرایا، تلوار چلا رہے ہیں. ایک دفعہ نعرہ بلند کیا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم اگر تم میرا دائیں ہاتھ بھی قلم کر دو گے میں اپنے امام کی مدد کروں گا. بائیں ہاتھ قلم ہوا. ایک دفعہ عباس نے رجس پڑھا بلند آواز سے انفسو امن بعد الحسین ہونی و بعدہ لکنت ان تکونی. اے عباس کیا حسین کے بعد بھی زندہ رہے گا؟ یعنی مولا رجب سن لیجئے، آپ کا بھائی کچھ لمحوں کا مہمان ہے. جب لاش پر آئیے گا گھبرائیے گا نہیں، آپ اکیلے ہو گئے. گھوڑے سے زمین پر آئے، عطر کا خاک یا خاک. اے بھیا بھائی کی خبر لو. ایک دفعہ مولا کا جملہ مجھے وہ گھڑ سوار بتاؤ کہ جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرے پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر چہرہ لگتا ہے. وہ گھڑ سوار کیا کرے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہو؟ حسین عباس کی لاش پر آئے. عباس کی لاش پر آئے. لاش خیمے میں نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ مولا زبان حال ابو الفضل، مولا لاش خیمے میں چلی گئی، فاطمہ کی پوتیوں کی امید کا بندھن ٹوٹ جائے گا. مولا حسین نے عباس کا خون آلود علم دیا. الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹی. خدا رحمت کرے آیت اللہ کاظم قزوینی، سید کاظم قزوینی، ان کا جملہ ہے، کہتے تھے جب حسین نے مدینے میں حسن مجتبیٰ کو بقیع میں لٹایا قبر مطہر میں، اس وقت یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹی. حسن کو دفن کیا، کمر سالم تھی. کیوں سالم تھی؟ قبر کے باہر عباس موجود تھا. لیکن دریا کی ترائی میں عباس جب مر گیا اب حسین کی کمر ٹوٹی. خون آلود علم لے کے خیمہ گاہ کی طرف چلے. نندی سکینہ کاسے آب لے کر آئی. یا بتائے نا عبی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین آگے بڑھے، عمود خیمہ کو گرایا. یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا وہ دریا کی ترائی میں سو گیا. اب شام غریبہ آئے گی، شمر کے تماچے لگیں گے، چچا کو پکارو گی، چچا کو. سيعلم الذين ظلموا أيام الخلق محمد عليك صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين. پڑھنے والے آج آخری دن تھا اس سلسلے کا. پروردگار بحق حضرت ابو الفضل عباس باب الحسین اس حضرداری کو قبول فرما. جو کوتاہیاں بھی ہم سے ہوئی ہیں بحق دست بریدہ ابو الفضل عباس معاف فرما. بحق
سر زخم دیدہ معاف فرما، اس انجمن سے، اس ٹرسٹ سے، اس مسجد والوں سے، ان حاضرین سے، جو ممنات ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ان سب سے، ان سب کی جانب سے ایک خالصانہ سلام جناب ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت حجت کے لیے باعث تعزیہ تسلیت قرار دے پروردگار۔ جو مومنہ یہاں پر تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار موجود ہے پروردگار، اس کی مشکلات کو دور فرما پروردگار۔ جس مومنہ نے اپنے اولاد کے حصول کے لیے، صاحب اولاد ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار، بحق دست برید ابو الفضل عباس اس مومنہ کی حاجت کو پورا فرما، اور تمام لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں انصار عوام میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید اظہر حسین جعفری ابن سید حیدر حسین جعفری مرحومہ قیوم فاطمہ بنت علی حسین پڑھ کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وتابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور گناہوں کی مغفرت کے لیے، اس عزاداری کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود۔